اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور دابۃ الارض نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اچھا، یہ دابۃ الارض جو ہے، یہ جو زمین کا جانور یہ ہے کیا؟ اس کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے، کہ وہ تمام حیوانوں کی شکلوں کا جامع ہوگا۔ وہ مومن کے چہرے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سفید کر دے گا اور کافر کے چہرے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ کر دے گا۔ دعوت الارض، یہ زمین سے نکلے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ بتائے گا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور دابۃ الارض نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اب اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا، اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا، اس وقت جن سے تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، زمین میں سے جو ان سے کلام کرے گا، کہ یعنی بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اب اس کی تفسیر کے اندر جو اقوال ہیں کہ اللہ کے قول واقع ہونے کے اوپر، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، نہ تو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے نہیں، یعنی نہ تو کسی کو یہ کہیں گے کہ نیکی کرو اور نہ کسی کو یہ کہیں گے کہ برائی سے رک جاؤ، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کا قول جو ہے یہ واقع ہو جائے گا، تو ان پر اللہ کا غضب واجب ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء فوت ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا اور قرآن کے اٹھ جانے سے بھی اللہ کا قول واقع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مصاحف جو یہ اٹھا لیے جائیں، لیکن انسانوں کے دلوں سے قرآن مجید کو کس طرح نکالا جائے گا؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ وہ زمانہ جاہلیت کے قصے کہانیوں اور اشعار میں کھو جائیں گے اور قرآن مجید کو بھول جائیں گے، اور اس وقت ان پر اللہ کا قول واقع ہو جائے گا۔ امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بیت اللہ کی کثرت کے ساتھ زیارت کرو، اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے اور لوگ اس کی جگہ کو بھی بھول جائیں، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ اس کو بھی اٹھا لیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیت اللہ کی بھی کثرت سے زیارت کرو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے، کہ لوگ اس کی جگہ کو بھی بھول جائیں، اور قرآن مجید کی بھی کثرت سے تلاوت کرو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایمان لانے والے نہیں رہیں گے تو اب اللہ کا قول واقع ہو جائے گا، اور جب اللہ کا قول واقع ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت آنے کی آخری جو ایک دو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ وہ زمین کا جانور بھی ہے جس کا ذکر یہاں اس آیہ مبارکہ کے اندر کیا گیا، دابۃ الارض، اس کی صورت میں۔ تو اب اس کے متعلق اس کے بعد اللہ نے فرمایا تو ہم اب ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے
جو ان سے کلام کرے گا، ان سے باتیں کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی شخص کے لیے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی۔ اب وہ ایمان اب اس کے لیے لانا نہ لانا ایک برابر ہوگا۔ تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دجال اور دابۃ الارض، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ 3 چیزیں ظہور ہو جائیں گی تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دجال کا جو ظہور ہوگا اور دابۃ الارض جنس ہے یہ ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دابۃ الارض جو ہے، یہ جو زمین کا جانور ہے کیا؟ اس کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے، اونٹنی کا بچہ ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث میں سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو دابۃ الارض کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کے زمانے میں 3 مرتبہ خروج ہوں گے۔ وہ ایک جنگل کی انتہا سے نکلے گا، ایک جنگل کے کنارے سے، اور اس کا ذکر ایک شہر یعنی مکہ میں ابھی داخل نہیں ہوگا، پھر وہ ایک لمبے عرصے تک چھپا رہے گا، پھر وہ دوسری بار نکلے گا اور اس کا ذکر جنگل میں پھیل جائے گا اور اس کا ذکر شہر مکہ میں بھی داخل ہو جائے گا۔ پھر لوگ اس مسجد میں ہوں گے جس کی عزت اور حرمت اللہ کے نزدیک تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ ہے، یعنی مسجد حرام۔ اس وقت وہ لوگ صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں گے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ اونٹنی کا بچہ بلبلا رہا ہوگا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، اس جگہ پر وہ اونٹنی کا بچہ بلبلا رہا ہوگا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ پھر کچھ لوگ اس کو دیکھ کر منتشر ہو جائیں گے اور مومنین کی ایک جماعت اپنی جگہ ثابت قدم رہے گی۔ وہ جان لیں گے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تو وہ اونٹنی کا بچہ ان سے ابتدا کرے گا اور ان مومنین کے جو کہ وہاں سے بھاگیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، جو ان سے ہیں اپنے ثابت قدم رہیں گے، ان کے چہروں کو روشن کر دے گا، یہاں تک کہ ان مومنین کے چہرے روشن ستاروں کی مانند روشن ہو جائیں گے اور وہ زمین میں پھرے گا۔ کوئی شخص اس جانور کو پکڑ نہیں سکے گا اور کوئی شخص اس سے بھاگ کر نجات نہیں پا سکے گا، یہاں تک کہ کوئی شخص اس سے بچنے کے لیے نماز کی پناہ لے گا تو وہ اس کے پیچھے سے آ کر کہے گا، اے فلاں اب تو نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ اس کے سامنے سے آ کر اس کے چہرے پر ایک نشان لگا دے گا، پھر چلا جائے گا۔ تو لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، مومن کافر سے کہہ رہا ہوگا، اے کافر میرا حق ادا کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جساسہ ہے، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ انسانوں کی شکل پر ہوگا، اس کا اوپر والا جو دھاڑ ہے وہ بادلوں میں ہوگا اور نچلا دھاڑ اس کا زمین پر ہوگا۔ وہ اتنا زبردست وہ جنس ہے، وہ جو بھی جانور ہے وہ ہوگا کہ اس کا سر بادلوں میں ہوگا اور اس کا نچلا دھڑ زمین پر ہوگا۔ اور تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت میں ہے کہ وہ تمام حیوانوں کی شکلوں کا جامع ہوگا۔ وہ کیسے کہ اس کا سر بیل کی طرح ہوگا اور اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی اور کان ہاتھی کی طرح ہوں گے اور اس کے سینگ 12 سنگے کی طرح ہوں گے، اس کی گردن شتر مرغ کی طرح ہوگی، اس کا سینہ شیر کی طرح ہوگا، اس کا رنگ چیتے کی مانند ہوگا، اس کی کوکھ بلی کی طرح ہوگی، دم مینڈے کی طرح ہوں گی، اس کی آنکھیں اونٹ کی طرح ہوں گی، اس کے ہر جوڑ کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ مومن کے چہرے کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سفید کر دے گا اور کافر کے چہرے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ کر دے گا۔ اور سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض، یہ زمین سے نکلے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اس کے پاس، اس زمین کے جانور کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا، وہ مومن کے چہرے پر عصا مار کر اس کو روشن کر دے گا اور کافر کی ناک کی چونچ پر انگوٹھی سے نشان لگا دے گا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ گھروں سے نکل کر لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے، وہ کہے گا، وہ بتائے گا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ کے قریب ایک جنگل میں لے گئے، وہاں ایک خشک زمین تھی جس کے گرد ریت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے دابۃ الارض نکلے گا، سنن ابن ماجہ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب سے دابۃ الارض کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اس کی دم بھی ہوگی اور اس کی داڑھی بھی ہوگی۔ گو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی تصریح نہیں کی، مگر اشارہ اس میں یہ ہے کہ اس قول سے یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوگا، انسانوں کی طرح ہوگا یا انسانوں کی مانند ہوگا۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ وہ صفا جو ہے، کوہ صفا یعنی پہاڑی، وہاں سے نکلے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے کلام کرے گا، یعنی یہ جو زمین کا جانور ہے، جب اللہ کا قول واقع ہو جائے گا تو یہ زمین کا جانور یہ ظاہر ہوگا، تو یہ ان سے کلام کرے گا اور کہ بے شک لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، بے شک لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ ان سے کلام کرے گا، جو ان سے تو تکلمہم، تو جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت الارض جو ہے یہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہماری نشانیاں کیوں کہے گا؟ نشانیوں سے اس اعتبار سے بھی کہہ سکتا ہے، مفسرین نے کہا کہ وہ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، کہ جیسے کہ احادیث میں وارد ہے، وہ کہے گا کہ سنو یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، اور یہ جو فرمایا کہ بے شک لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ ابتداءً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی چونکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت میں زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالا جو لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور یہ ایک واضح اور کھلی نشانی تھی، لیکن قرب قیامت میں اس نشانی کو دیکھ کر اب ایمان لانا جون سے یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ ایمان اس سے پہلے کا تھا، دجال سے پہلے کا تھا، اس سے پہلے کا تھا، اور یا وہ جو سورج کے دوسری جانب سے نکلنے کا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔